بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما شاء الله. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله 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 ما شاء الله. الله الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. الله عالم الغيب والشهادة هو الله
الله الملك سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله. حتى
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الله نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أحسنت أحسنت ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال
شاء الله ما شاء الله. الله الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله الله الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله. الله. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. الله الله الله. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
أحسنت أحسنت. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله.
والشمس وضحاها الله والقمر إذا تلاها الله 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 ما شاء الله والنهار إذا جلاها الله والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله الله ما شاء الله ما شاء الله جميل الله 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 ما شاء الله والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أحسنت الله الله قد أفلح من زكاها الله وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها الله 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 ما شاء الله أحسنت 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 ما شاء الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله. فإذا فرغت فانصب
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس محفل میں شرکت کا اجر عطا فرمائے. آمین آمین. یہاں پہ ابتدا میں ہی جیسے کہ مولانا تھانوی صاحب نے فرمایا، ہم سب کی طرف سے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک سلسلہ جو کچھ عرصہ پہلے ٹوٹ چکا تھا اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت فرمائی، اجازت دی اور ہمیں اس کام کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل گیا. انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کی یہ خدمت کی بلکہ دوسری خدمت کا ذکر بھی کچھ تھوڑا سا تھانوی صاحب نے فرمایا، باقی میں بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ پنجاب پہلا صوبہ تھا جس نے قرآن کریم کی طباعت و اشاعت کا ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی سے منظور کیا. اس میں ہمیں کافی مشکلات بھی پیش آئیں لیکن الحمدللہ ہمارے وزیر صاحب کی رہنمائی، ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں ہم نے وہ قانون پاس کیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. اس ساری ایکسرسائز میں ہم نے خصوصی طور پہ علامہ حسین اکبر صاحب، جناب ناظم الدین صاحب جو ہمارے قرآن بورڈ کے ممبران بھی ہیں، اور راغب نعیمی صاحب، ان سب احباب کا ہمیں بہت تعاون حاصل رہا اور اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ایک اور کام جو شروع کیا، جو صوبائی مقابلہ حسن کرت ہوتا تھا، اس کے لیے انعامات کا سلسلہ بھی شروع کیا اور اس کو ایک ایسی روش پہ ڈال دیا گیا کہ اس میں بتدریج اضافہ ہر سال ہوتا چلا جائے گا تاکہ نئے قراء جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو. محکمہ اوقاف کے ذمے کچھ خدمت خلق کا کام، انسانیت کا خدمت کا ایک اور کام بھی جناب وزیر اعلیٰ نے لگایا اور وہ تھا یہ انسداد ڈنگی مہم میں علماء کرام کا جو ہے ایک کردار دیا جائے تاکہ ممبر و محراب سے یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہیں، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور یقین مانیے کہ اس مہم میں بھی پچھلے 8 ماہ سے علماء کرام نے بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں اجر عطا فرمائے. محفل میں نظم و نسق کے بارے میں تو ہمارے استاد ہیں محترم مولانا تھانوی صاحب، انہوں نے فرما دیا ہے. میری بھی یہی گزارش ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے بہت انہماک کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ سننا چاہیے. الحمدللہ آپ سب اس چیز پہ عمل پیرا ہیں. میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی قسم کی محافل انشاءاللہ جاری رہیں گی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایسی دینی مذہبی تقریب ضرور کریں جس میں آپ سب احباب کی شمولیت ہو. اب اگلا اعلان انشاءاللہ پھر اخبار میں آپ کو اخبار کے ذریعے پتہ چلے گا، اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے بڑے بھائی خواجہ سلمان رفیق صاحب، محترم سیکرٹری طارق محمود پاشا صاحب، محترم
साहबजादा मौलाना अमजद खान साहब, पीर सैफुल्लाह खालिद साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, और स्टेज पर और सामने बैठे हुए मुक़्तदर उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, अस्सलाम वालेकुम। महकमा औक़ाफ़ और मज़हबी उमूर पंजाब के ज़ेर तमाम इस अज़ीमुश्शान कौमी महफ़िल क़िरत में मेरी शिरकत बाइस सद इफ्तिख़ार और खुशबख्ती है। यकीनन जिस बाबरकत महफ़िल का महवर कुरान पाक की तिलावत हो, इसमें शामिल होना बहुत बड़ी खुशाइन बात है। मोहतरम हाज़रीन कराम, कुरान करीम की तिलावत हमारे दीन में आला दर्जे की इबादत शुमार होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तिलावत के वक्त एक एक हरफ पर 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। एक और इरशाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान को अल्लाह ताला से हम कलामी करार दिया है, मगर ज़ाहिर है कि ये फ़ज़ाइल दर्जा कमाल में इसी शख्स को मैसर आते हैं जो सही मानों में तिलावत कुरान का हक अदा करता है। इरशाद रब्बानी है, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे इसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह इसके पढ़ने का हक है। हज़रात गिरामी, कुरान करीम का एजाज़ और उसका एक ख़ास पहलू ये है कि उसके हुरूफ, अल्फाज और आयात के सौती निज़ाम में बला की जाज़बियत और कशिश पाई जाती है। चूँकि ये कलाम किसी जिन्नो बशर का नहीं बल्कि खालिक व मालिक दो जहां का है, इसलिए इसके कलाम में जो हलावत और चाशनी हो सकती है वो किसी और मखलूक के कलाम में मुतस्सवर नहीं। ख्वाह व नसर का आला नमूना हो या नज़म का शाहकार। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि वो अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो, और इससे आगे बढ़कर फरमाया, जिसने कुरान को उसने सौत के साथ नहीं पढ़ा वो हम में से नहीं है। हाज़रीन कराम, दौर जदीद में हुस्न तिलावत के साथ साथ इस अमर की भी शदीद ज़रूरत है कि कुरान करीम का तर्जुमा व तर्जुमानी अपनी मानवी वुसअत, अमूमियत और पूरी रूह के साथ अक़वाम आलम के सामने इस अंदाज से पेश की जाए कि जो कोई भी इसे पढ़े इस किताब मुक़द्दस का आहंग इसे अपने दिल पर दस्तक देता हुआ महसूस हो। ये काम अगरचे मुश्किल है, मगर ये वक्त का तकाजा है जिसे हम और आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाज़रीन कराम, आज दुनिया की तशनगी और आलमी माहौल के फ़िक्र व नज़र पर छाई हुई जुल्मतों को देखकर ये एहसास शिद्दत के साथ पैदा होता है कि कुरान करीम की दावत फ़िक्र व तदब्बुर को फिर सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए मुअस्सर जद्दोजहद की जाए। बिलाशुबा इंसानियत के तमाम मसाइल का हल सिर्फ इसी किताब बेहिदायत में मौजूद है। लिहाजा इसकी तरीजो शात हम सब का दीनी वो मिली फरीज़ा है, और हमारा ईमान है कि कुरान रोशनी है जिसे
اس روشنی کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کی محافل اور تقریبات منعقد کرنی چاہیے تاکہ قوم میں قرآنی تعلیمات کا اثر راسخ کیا جا سکے۔ آخر میں تمام حاضرین محفل کا عموماً قراء حضرات اور علماء مشائخ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل کو زینت بخشی، اور یہ ہمارا محکمہ اوقاف و مذہبی امور، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بلکہ سیکرٹری صاحب اور ان کی ساری ٹیم نے قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے یہ پروگرام مرتب کیا۔ اللہ تعالی ہمیں آئندہ ایسی بابرکت محفل کا انعقاد یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی ہماگیر اور جامعہ تعلیمات پر سچے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اس موقع پہ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو محفل ہے یہ ہمارے ملک کے اندر جو قراء حضرات ہیں ان کی یہ محفل ہے، اور مجھے یقین اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ہم انٹرنیشنل قراء حضرات کو یہاں بلائیں اور یہاں وہ انٹرنیشنل محفل جو ہے اس کا ہم انعقاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ آج محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر اہتمام اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے ایک خصوصی کاوش اور کوشش جو کہ محفل حسن قرات عالمگیری بادشاہی مسجد لاہور میں منعقد کی گئی، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، یہ قرآن جو پڑھا گیا تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ یہ قرآن تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارا شافع بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا شافع بنا دے، اے اللہ اس قرآن کی ہمیں برکتیں نصیب فرما دے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے امت میں اتحاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ آج کتنا یہ خوبصورت گلدستہ جس کو ہمارے حضرت قاری احمد میاں تھانوی لے کر چلے، اور ہر مکتب فکر کے پھول نے یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی، اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سننے والوں کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے اے رب کریم، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ جب یہ وقت ہوتا ہے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت میں تو تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ تو آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کہ کچھ مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، بخشش مانگو تو تمہاری بخشش کر دوں گا، گناہوں سے چھٹکارا مانگو تو تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے اللہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہے، مگر تیرے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اے اللہ تو ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے حل المشکلات تمام کی مشکلات کو حل فرما دے، اے پریشانیوں کو حل کرنے والے، اے مشکلات کو ختم کرنے والے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنے آسمان اور زمین سے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں کے پھاٹک کھول دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ پیارا
پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اے اللہ اس کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اس پیارے وطن پاکستان کو اے اللہ اس قرآن کی برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ اغیار سے اس وطن عزیز کو بچا دے۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما، غریبوں کی غربتیں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان بہنوں کے رشتے اچھے عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اپنے حکم پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کردار اور اہل بیت حضرات کی گفتار یا اللہ ہم میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں پیدا فرما دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، نفاق کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اچھائیوں کو پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر بنا دے۔ اے اللہ یہ طلباء عزیز، یہ لاہور کے غیور عوام آج اس قرآن کو سننے کے لیے قرہ کرام سے یہاں پر آئی تھی۔ یا اللہ قرہ کا آنا اور ہمارے ان حاضرین کا یہاں پر آ کر سننا، اسے اپنی محفل یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ جن میڈیا کے لوگوں نے اور جن چینلز نے، جیو نے اور پھر براہ راست سٹی 42 نے اور پھر اس کے علاوہ اخبارات نے، جن جرائد سے جو آئے یا اللہ جنہوں نے یہاں پر آ کر حصہ لیا اور براہ راست اس قوم کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنائی، یا اللہ ان کے آنے کو اور ان کی ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ڈی اے صاحب کے بھائی جناب خالد صاحب وہ انتقال کر کے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور ہمارے بھائی عمران حسین صاحب نے دعا کے لیے یا اللہ کہا، یا اللہ ان کی جو پریشانی ہے تو دور کرنے والا ہے، اے اللہ وہ بھی دور فرما دے۔ اے رب کریم ہر ایک کی صدا ہے، تو یہ جھولیوں کو بھر دے اور یہ بھرتے ہوئے اس مسجد سے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد سے بچا دے، ہر شریر کے شر سے بچا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف جیسے ڈنگی کے اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ڈنگی سے چھٹکارے کے لیے جو ہر روز میٹنگیں اور ہر شعبے میں ترقی کے لیے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو کامیابی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما، اور اس طرح کی ہمیں یہ محافل منعقد کرنے کی ہر سطح پر توفیق عطا فرما۔ اور جیسے ہمارے منسٹر نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش اور کاوش اس پر کریں گے اور میاں صاحب سے یہ کہیں گے
کہ اس کو انٹرنیشنل محفل حسن قرات میں بدل دیا جائے، جس سے کہ باہر کے قراء کو بلایا جائے اور ان سے یہ لوگ، یہ پاکستانی قوم محظوظ ہو۔ یا اللہ یہی کتاب ہے، یہی کتاب ہے جو ہمیں سکون عطا کرنے والی ہے، یہی کتاب ہے جو ہمیں رستہ بتانے والی ہے، یہی کتاب ہے جو ہمیں ضابطہ حیات دینے والی ہے۔ یا اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمیں سچی محبت عطا فرما دے، اس کتاب کو اپنے انگ انگ میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کتاب پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی ادارے ہیں، یہ قلعے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں پیغمبر کی اس حدیث کا مصداق بنا جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اے اللہ ہمارے علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، ان کا بیٹا بیمار ہے، یا اللہ اس وقت نیشنل ہاسپٹل میں اس وقت بہت سخت حالت میں ہے۔ یا اللہ سختیوں سے نکالنے والا تو ہے، شفا دینے والا تو ہے۔ اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ائمہ یہاں گزرے، جتنے ہمارے مقتدیان گزرے اور ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اتحاد امت کو اس کو مرکز بنایا، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اس مسجد کے بانی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ ان قافلوں کو رواں دواں رکھ جو امن کے ہیں، جو محبت کے ہیں، اور محکمہ اوقاف کی یہ کاوشیں، کوششیں، ان کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ پنجاب بینک نے، آزاد ویلفیئر فاؤنڈیشن نے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ بھائی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، یا اللہ ان سب کے تعاون کو قبول اور منظور فرما۔ ہمارے بھائیوں کی بھی دعا قبول فرما، اور یہاں پر جو ہماری بہنیں آئی ہیں ان کی بھی دعا قبول فرما، اور اس چینلوں کے ذریعے ہماری جو قوم سن رہی ہے، اور یا اللہ اس قوم کی ہر یا اللہ نیک حاجات کو پوری فرما دے، اور اس قوم کو سکون عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اپنی رحمت دیجیو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیو، اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلوائیو، اپنا دیدار عطا فرمائیو، اور اے اللہ ہمارا خاتمہ جب ہو تو ایمان پر فرمائیو، اور ہماری زبان پر اس وقت جاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائیو برحمتک یا ارحم الراحمین۔